اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. تو پہلے آپ لفظ کے میننگ متعین کریں گے کہ آپ جس تقلید کے جائز یا ناجائز سمجھ رہے ہیں اس کی میننگ آپ کی نظر میں کیا ہے, اس کے بعد بات آگے چلتی ہے. تو اب یہ سمجھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 3 آدمیوں نے کیا کیا, اپنا عمل پیش کیا. یہ ہماری نظر میں یہ وسیلہ ہی ہے, وسیلہ بالعمل کہتے ہیں اس کو. عمل پیش کیا کہ وہ فلاں نے کہا کہ میں نے پوری رات اے اللہ اپنے والدین کے سامنے دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا ہوں. ایک نے کہا کہ مجھے زنا کا موقع ملا, تیرے خوف سے میں اس سے پیچھے ہٹ گیا, تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے. ایک نے اپنا ایک کاروبار کا واقعہ سنا ہے, اس میں بڑی دیانت داری کی تھی اس نے. تو یہ ہے وسیلہ بالعمل, جس کو اہل حدیث بھی جائز سمجھتے ہیں اور ہم بھی جائز. ایک ہوتا ہے وسیلہ بالذات. تو وسیلہ بالذات ہماری نظر میں وہ وسیلہ بالعمل ہی ہے, کیونکہ ذات برائے ذات مقصود نہیں ہوتی. ہماری نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دیا جاتا ہے, اللہ اس کے واسطے سے میری یہ دعا قبول فرما لے, تو واسطے کا مطلب ہماری رائے میں, ہمارے علماء کی رائے میں یہ ہے کہ اللہ مجھے اس سے محبت ہے, یہ تیرا نیک بندہ ہے, مجھے اس سے محبت ہے, میرے اس سے تعلق ہے. یہ تعلق بھی ایک عمل ہے نا, نیک لوگوں سے محبت, نیک لوگوں سے تعلق کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا, ان میں ایک وہ آدمی یتحابان فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ, صرف اللہ کے لیے آپس میں کیا کرتے ہوں؟ محبت. تو صرف اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے. تو علماء دیوبند کی نظر میں جب کسی بزرگ کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا جاتا ہے تو بزرگ برائے بزرگ مراد نہیں ہوتے, ان بزرگ سے تعلق اور محبت مراد ہوتی ہے کہ میرا ان سے تعلق ہے, میرا ان سے محبت ہے, یہ ہمارے درمیان موجود ہے, ان کی وجود ہمارے لیے باعث سعادت ہے, اس کا ہم تجھے واسطہ دے رہے ہیں. تو یہ عمل ہی ہے. اس کو نہ اہل حدیث ناجائز کہہ سکتے ہیں, نہ ڈاکٹر ذاکر نائک, نہ کوئی اور عالم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو علماء دیوبند جس وسیلے کے قائل ہیں وہ یہ والا وسیلہ ہے, یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے, اور اس پر علماء دیوبند کی تصریحات موجود ہیں, ان کی عبارتیں موجود ہیں کہ یہ وسیلہ بالعمل ہی ہے. اس میں مجاز محذوف ہوتا, مجازن مضاف کو محذوف کر دیا جاتا ہے. اس بزرگ کا مطلب اس بزرگ سے تعلق کا وسیلہ. شارٹ میں کیا کر دیا جاتا ہے؟ ایک لفظ کو بولتے کیوں نہیں, حذف کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا گاڑی پنچر ہو گئی, گاڑی نہیں پنچر ہوئی تھی, گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں میں دعوت میں گیا 3 پلیٹیں کھا گیا, تو پلیٹ تو کسی کا باپ بھی نہیں کھا سکتا, تو پلیٹوں کے اندر بھی آپ نے ان شارٹ کہہ دیا ہوتا ہے. تو ان شارٹ کہا جاتا ہے اس کا واسطہ, اس کا واسطہ, فلاں کا واسطہ, اللہ تجھے مطلب میرے اس سے تعلق ہے. تبھی کسی چرسی ہیروئنچی کا واسطہ بولو نہیں دیا جاتا, بزرگوں کا واسطہ دیا جاتا ہے. ہاں اس پر اتنا ضرور اشکال ہوتا ہے کہ بعض دفعہ عوام اس فرق کو نہیں سمجھتی کہ یہاں مضاف محذوف ہے. تو عوام کو غلط عقیدے سے بچانے کے لیے اگر کسی کی یہ رائے ہے کہ یہ وسیلے کا لفظ درمیان سے نکال کے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے, اگرچہ آپ کی نیت درست ہے, آپ کا مطلب مجھے اس بزرگ سے محبت ہے, تعلق ہے, اس کا وسیلہ, لیکن عوام میں اتنی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ اس باریکیوں کو جانے. لہذا عوام کو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے وسیلہ بالذات, یہ ذات برائے ذات مقصد ہے. اس لیے عوام کو کنفیوژن سے بچانے کے لیے اگر یہ وسیلے کا لفظ کچھ دنوں کے لیے مارکیٹ سے شارٹ کر دیا جائے تو میری رائے بھی یہی ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. بھائی ڈائریکٹ اللہ سے یوں مانگ لو اللہ, اور اگر کسی بزرگ کا واسطہ دینا تو ڈائریکٹ محبت کا لفظ ہائی لائٹ کر لو, اللہ مجھے میرا خیال ہے کہ یہ تیرا نیک بندہ ہے. یقینی طور پر تو کسی کو نیک بندہ نہیں کہہ سکتے آپ, مجھے ایسا لگتا ہے کہ 4 شادیاں ہیں تو شاید نیک ہی ہوگا یہ, تو اس کی 4 شادیوں کا واسطہ, مطلب چوڑے میں تو آ گیا نہیں ہے صحیح ہے نا. تو اللہ تجھے اس نے سنت زندہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ ذبح کروا دیا. سر کے بال اس کے غائب ہو گئے, بیچ سے گنجا ہے, پگڑی اتارتا ہے تو درمیان سے کیا نظر آتی ہے؟ یہ بال ہمیں باہر سے نظر آ رہے ہیں اللہ, تو تجھے اس کی ٹنڈ کا واسطہ تو یہ جو مضاف ہے نا, جو محذوف ہے, اس کو ہائی لائٹ کر دے آدمی یا ڈائریکٹ بول دے تاکہ کوئی بدعتی آدمی کو تائید نہ ملے. تو یہ میری ایک رائے ہے, لیکن یہ بھی قرآن و حدیث نہیں ہے. رائے کا اختلاف کا پورا حق ہوتا ہے. دوسرا کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے آپ کی رائے سے اتفاق نہیں ہے, نہ کوئی اس سے شرک پھیل رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہو رہا, خام ایک چیز کو بنا لیا, تو چلو چلتا ہے پھر, وہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی ٹھیک. تو یہ جو وسیلے کے لفظ پہ اتنی بحثیں چل رہی ہیں,
یہ وسیلے کے لفظ کا مفہوم پہلے متعین کرو کہ تمہاری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں, ہماری رائے میں وسیلہ کسے کہتے ہیں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.